الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. معزز و محتشم صاحبان عقل و دانش، انجمن صوفیہ نوربخشیہ سکردو کے جملہ اکابرین، نوربخشیہ یوتھ فیڈریشن سکردو ڈویژن کے صدر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جوری صاحبان، اور آج کی اس سیرت النبی کانفرنس اور نعتیہ مقابلے میں شریک تمام شرکاء اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک دن کی محتاج شخصیت نہیں۔ آپ دن کے 24 گھنٹوں، ہفتے کے 7 دنوں، مہینے کے 30 دنوں اور سال کے 12 مہینوں، یعنی تا قیام قیامت اور بعد روز حشر، قبل الممات اور بعد الممات، پوری کائنات کی شخصیت ہیں۔ اسی لیے ہم اذان میں دن میں 5 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نغمہ لاتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آج اس عظیم ہستی حضور سرور کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید ناواقفیت کی وجہ سے حسن معاشرت میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ معاشرہ افراد کے مجموعے سے تشکیل پاتا ہے، اور معاشرہ تب تک کامیاب اور خوبصورت اچھا معاشرہ نہیں بنتا جب تک اس معاشرے کے اندر رہنے والے افراد ایک دوسرے کے ساتھ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات نہ کریں۔ یہ حسن معاشرت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں سیکھنے کو بہت زیادہ ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم احسنکم خلقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس خلقا، اور دوسری روایت میں خلق اور خلق دونوں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ حسین بھی تھے، اور آپ کا اخلاق بھی تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حسین تھا۔ جیسے آپ کا جمال سوری سب سے زیادہ نبوی بھی تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے آج بھی ہم مستفیض ہو کر ذرا سا فیض اگر لے لیں تو یہ معاشرہ زمین پر خدا کی جنت بن جائے، ہم ایک دوسرے کے کام آ جائیں۔ آج کے اس دور میں مہنگائی کا دور ہے، آج ہر ایک کو مہنگائی اور اس طرح کی دوسری تمام جو مشکلات ہیں ان کا سامنا ہے۔ کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی انزائٹی کا شکار ہے، تو اسی ڈپریشن کی وجہ سے اس کا تاب نہ لاتے ہوئے کچھ لوگ خودکشی کر جاتے ہیں۔ خودکشی کی شرح بڑھتی ہوئی ہمیں معاشرے میں نظر آ رہی ہے۔
تو ان مواقع پر جب خودکشی کرنے پر آ جائے، جب بندہ اپنی زندگی سے تنگ آ جائے، دنیا میں مزید وہ زندگی، ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ غور کریں تو سب سے زیادہ اپنی جان عزیز ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا سے جلدی مر جانا نہیں چاہتا۔ اگر انسان کو اپنی موت کا علم ہو کہ فلاں دن میں نے مرنا ہے، تو وہ اسی غم کے اندر رہ کر موت سے پہلے شاید وہ مر جائے۔ تو ہر انسان کو اپنی زندگی عزیز ہے، لیکن خودکشی کرنے والے، اپنی زندگی سے نفرت کرنے والے اس نہج پر کیوں پہنچتے ہیں؟ اس کے بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ خودکشی تک پہنچتے ہیں۔ اب بندہ خودکشی کرنے پر پہنچے ڈپریشن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، تو اس وقت یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے جب وہ خودکشی کرنے تک اس نہج تک جب وہ پہنچ جاتا ہے، تو اسے سب سے زیادہ محبت کے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آئے جائے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اسے اپنے دینی بھائیوں کی مدد اور نصرت کے ساتھ ساتھ محبت کے دو بول بولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کے مواقع پر جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنین میں سے سب سے زیادہ اکمل ترین ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ حسین ترین ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ الموطئون اکنافا، ایسے مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں میں سے سب سے زیادہ قوی اور اکمل ایمان اس کا ہے جو محبت کے کندھے بچھائیں جب دوسرے مومن مشکل وقت میں ہو، جب کسی پر مصیبت آ پڑے تو اس وقت وہ مومن سب سے بہترین ایمان والے ہیں جو اپنی مدد و نصرت کے کندھے بچھا دیتے ہیں، غرور و تکبر اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یہ صرف نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مدد کرے بس، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محبت اور مدد کے کندھے بچھاتے ہیں۔ کندھے بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات کو ختم کر لیا، فنا کر لیا اور اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے بچھا دیا اس کے آگے، یعنی اتنا مبالغہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری بات اسی حدیث کے بعد میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، بچے خاموش ہو کر سنیں، بچے خاموش ہو جائیں، بچے خاموش ہو جائیں، بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الذین یألفون ویؤلفون، اور جو اخلاق میں سب سے زیادہ بہترین ہونا، آپ نے فرمایا کہ ایمان میں سب سے کامل ایمان والا ہونا ہے، پھر آپ نے اخلاق میں بہترین ہونے کی وضاحت یہ فرمائی کہ جب کوئی بندہ، کوئی انسان مصیبت میں پھنس جائے اس وقت وہ اپنی محبت اور مدد کے کندھے اس کے لیے بچھاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اعلیٰ اخلاق والے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ وہ محبت کرتے ہیں ہر انسان سے، کسی سے نفرت نہیں کرتے، اور اس سے بھی سارے لوگ محبت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَا خَيْرٌ فِي مَنْ لَا يَعْرِفُ وَلَا يُؤْلَفُ، کوئی بھی خیر اور بھلائی اس شخص میں نہیں ہے جو دوسرے انسانوں سے محبت پیار نہ کرتا ہو اور اس سے دوسرے لوگ محبت نہ کرتے ہوں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، اس میں شر ہی شر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور معروف حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ الدین نصیحہ، دین کیا ہے؟ دین پورا کا پورا دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسرے انسانوں کے بارے میں خیر خواہی کا نام ہے۔ ہر وقت دین میں جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے
بھائیوں انسانوں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی شفقت فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذی روح کے ساتھ شفقت فرماتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا. تو آج کے اس معاشرے میں ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق نامہ ہے، جس میں آپ کا پورا اخلاق موجود ہے. تو قرآن مجید میں غور و فکر کر کے حضور کی پہچان، حضور کی معرفت قرآن سے حاصل کریں، کیونکہ قرآن شروع سے آخر تک آپ کا اخلاق ہے، آپ کے اخلاق پر مشتمل ہے، آپ کا سرگزشت انذار ہے. تو میری یہ آپ تمام احباب سے گزارش ہے بشمول میری ذات کے کہ ہم آج کے اس سیرت النبی کانفرنس میں ایک عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئے قرآن مجید میں غور و فکر کریں گے اور قرآن سے حضور کی معرفت حاصل کریں گے، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، ہم بھی آپ کے اخلاق نبوی سے تھوڑا سا فیض حاصل کر کے اپنے وجود کو نفع بخش بنانے کی کوشش کریں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.